جو ہے وہ معمور کیا جائے کچھ احکامات کا کہ ان احکامات پر عمل کرے، اور اس عمل کرنے میں اس کو مختار کیا جائے، وہ عمل کرے یا نہ کرے اس کی مرضی ہے، اور اس بنیاد پر جزا و سزا کا تصور قائم ہو۔ یہ عنصر صرف انسان میں پایا جاتا ہے۔ دیگر جو مخلوقات ہیں وہ معمور تو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی، لیکن وہ مختار نہیں ہیں۔ سورج ہے مثلا، اس کو کہہ دیا طلوع غروب کا جو ضابطہ اس کے لیے بنا دیا، بس وہ اس کا پابند ہے، وہ اس کے خلاف نہیں کر سکتا، اس میں یہ اختیار ہی نہیں رکھا۔ چاند ہے، ستارے ہیں، ہوائیں ہیں، ان کے لیے جو ضابطہ بنا دیا ان کو کرنا ہی ہے۔ ملائکہ ہیں، ان کے لیے اطاعت و عبادت ان کو کرنا ہی، ان کی گھٹی میں ڈال دی۔ اسی طریقے سے جو حیوانات ہیں وہ اپنی طبی تقاضے کے تحت چلتے ہیں، وہ اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا وہاں جو ہے وہ استحقاق ہے ہی نہیں جزا و سزا کا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معمور بھی کیا ہے اور سار مختار بھی کیا ہے، تعمیل کرنے نہ کرنے میں اس کو اختیار دیا ہے۔ اگر تعمیل کرے گا تو جزا پائے گا، اور اگر تعمیل نہیں کرے گا تو سزا پائے گا۔ تو اس سے تکلیف شرعی کا جو مفہوم صرف انسان میں ہی ظاہر ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اور ساتھ جنات کو، جیسے کہ قرآن کریم میں تو جنات کو ان کا پابند کیا، لیکن اس کے علاوہ دیگر مخلوقات جو ہیں ان کو مکلف شریعت کا نہیں کیا گیا۔ اچھا، جنات بھی شریعت کے پابند ہیں؟ جی، شریعت کے پابند ہیں۔ یہ بڑا ایک دلچسپ موضوع ہے، اور انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے کہ جنات کس طرح اس کے مکلف ہیں اور کس طرح آپ اپنی شریعت کو ادا کرتے ہیں۔ تو حضرت آپ نے جیسے فرمایا کہ جانور جو ہیں وہ اپنی طبیعت کے حساب سے چلتے ہیں، تو اس سے ایک یہ بھی بات نکلتی ہے کہ جو انسان صرف اپنی تباہ کی پیروی کرتے ہیں، صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، تو ان میں اور پھر جانوروں میں کوئی فرق نہ ہوا۔ یہ اچھا نقطہ اٹھایا آپ نے۔ اصل میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ملکوتیت اور بہیمیت کے سنگم پر رکھا ہے۔ ملکیت ہوگی فرشتوں والی فرشتوں صفات، میں ملکوتیت اور رکھی ہے، بہیمیت ہوگی جانوروں والی۔ تو انسان کے اندر دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ جب اس پہ ملکوتیت غالب آتی ہے تو عبادات اور اطاعت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تقوی اس میں ظاہر ہوتا ہے، اور جب اس پر بہیمیت غالب ہوتی ہے تو یہ پھر گناہ اور معصیت کی طرف دوڑتا ہے۔ تو یہ گویا کہ ہر وقت امتحان میں رہتا ہے، اسی وجہ سے یہ اس کو جزا سزا کا بھی مستحق کیا گیا ہے۔ تو ملکوتیت بہیمیت کے سنگم پر ہے، لہذا تقوی اور فجور دونوں چیز اس پر ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔